اللہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہے، تبھی وہ تمہارے دل سے اس چیز کا خیال نہیں نکال رہا، اور ایک ہی دعا کی توفیق ملتے رہنا قبولیت کا اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین سے دعا کیا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ناممکن چیزوں کے لیے دعا کی تھی۔ مکہ بے آباد تھا اور ان کی دعا کی وجہ سے مکہ مرکز بن گیا، جہاں جانے کے لیے لوگوں کے دل ہمیشہ مائل رہتے ہیں۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے، وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ جب اللہ بے نمازی کی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی تمہاری دعا کیوں رد کرے گا؟ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ سب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ ہے نا، تھک جاؤ تو آنکھیں بند کر دو اور سب کچھ اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کسی کا کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ اللہ پر یقین، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب کسی عورت کو اپنے لیے مخلص پالو تو یہ حق ہے تمہارا کہ باقی دنیا سے تم اندھے ہو جاؤ۔ ہفتے میں ایک بار گھر کی کھڑکیاں دروازے کھول کر سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیں۔ جنات، جادو، اثر، آسیب، ان سب چیزوں سے نجات ملنا اور گھر کے تمام معاملات میں آسانی ہونا آپ کو خود نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن شفا ہے، بس آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں پر شک نہ کرنا، وہ عطا کرے گا اور وہ ضرور عطا کرے گا، اور تم اس کی عطا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی امید نہ ہو تو اور زیادہ اللہ سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا، جس میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب کوئی امید نہ ہو تو اور زیادہ اللہ سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ محبت اور دوستی، یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ روتا وہ ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ ہی پانی۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سنتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب لوگ غلط نظر آتے ہیں۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہوں
تو وہ ایک اکیلا آپ کے ساتھ ہو۔ جس سے تم دعا مانگتے ہو اس کا ایک نام القہار بھی ہے، اور وہ بے شک بھولنے والا نہیں۔ وہ ہر آنسو، ہر اذیت بھری سسکی کا گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آوازوں سے قرآن کو حسین بناؤ، کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایسے شخص کے نصیب کا حصہ بنائے گا جس سے تمہیں وہ سکون حاصل ہوگا جس کا ذکر اس نے قرآن میں کیا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نصیب ہار جاتا ہے اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ بس تم یقین سے مانگنا اور مایوس نہ ہونا، کیونکہ مایوسی تو کفر ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہو وہ نصیب میں نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ اللہ تمہارے نصیب کا حصہ ایسے شخص کو بنائے جو تمہیں ایسا سکون دے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین ثم آمین۔ Thanks for watching. Please don't forget to subscribe this channel. Allah Hafiz.